ویلکم ٹو کشمیر نیوز بیورو. میں ہوں آپ کا میزبان شاہ توکل اسلام. ناظرین، پروگرام ہے ریئل فیس آف کشمیر. ہمارے کشمیر میں ٹیلنٹ بھرپور ہے اور اس ٹیلنٹ نے اپنا لوہا ہر جگہ منوایا ہے. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں شیزان زرگر صاحب ہیں. ان سے جانتے ان کی کس میں مہارت ہے اور کہاں کہاں یہ گم ہے. شیزان صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے. شیزان صاحب، سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن دیجیے ہمارے ناظرین کو. سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا کہ تاکہ میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں جو کہ ہمارے کشمیر کے لیے ضروری ہے. تو میرا نام شیزان زرگر ہے. آپ نے پہلے بتا دیا. میں نے پہلے یہاں پہ پڑھائی کی، اس کے بعد میں دہلی چلا گیا اور میں تھیٹر کے ساتھ تھوڑا بہت وابستہ رہا ہوں اور ٹی وی کے ساتھ بھی تھوڑا بہت وابستہ رہا ہوں. اس کے بعد میں دہلی میں رہا ہوں، وہاں ہم نے تھوڑا بہت آرٹ کے ساتھ وابستہ رہا ہوں. اینڈ آفٹر دیٹ آئی وینٹ ٹو یورپ ان جرمنی. آئی میٹ ڈفرنٹ پیپل ریلیٹڈ ٹو آرٹ. اور وہاں پہ جو میرا انٹرسٹ ہے ٹورڈس آرٹ بہت ہی زیادہ بڑھ گیا. اور پھر میں جب کمپیریزن کرتا تھا کشمیر کے ساتھ تو مجھے لگا کہ ہم کتنے پیچھے ہیں. ٹیلنٹ تو ہمارے کشمیر میں بہت ہے. شیزان صاحب، آپ نے کہا کہ میں نے تھیٹر میں کافی کام کیا ہے. کیا آپ نے کشمیر میں کبھی کام کیا ہے؟ ہاں، کشمیر میں بھی میں نے کام کیا ہے. میں نے مسٹر ایم کے رینا کے ساتھ کام کیا. اس کے بہت کچھ سیکھا ہے اس کے ساتھ. میں نے یہاں دوردرشن جو تھیٹر فیسٹیول ہوئے تھے وہاں پہ کام کیا ہے. ٹی وی میں مشتاق علی احمد خان کے ساتھ بھی کام کیا ہے. کشمیر اور یورپ میں آپ کو کتنی ڈفرینس لگی؟ 300 سال ایٹ لیسٹ. ہم 300 سال پیچھے ہیں یورپ کے ساتھ. یہاں پہ جو کشمیر میں ہے ہماری جو مینٹیلٹی ہے ہم کو پہلے اس کو چینج کرنا ہے. کہ جرمنی میں آپ دیکھو ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے ٹورڈس آرٹ، کلچر اینڈ لینگویج. سب سے پہلے ہم یہاں پہ ہمارے گھروں میں ہم اپنی لینگویج ہی بھول گئے. ہم ہندی میں بات کرتے ہیں، اردو میں، انگلش میں، لیکن ہماری جو آئیڈینٹی ہے، ہماری جو لینگویج ہے اپنی، ہم بھول گئے ہیں. اور اس کے لیے ہم کچھ کام نہیں کر رہے ہیں. اب ہم آرٹ کو لے لیں، ہمارا آرٹ اینڈ کرافٹ بزنس، اس میں بھی ہم پیچھے چلے گئے. اور اس کے بعد جو میرا زیادہ تر انٹرسٹ رہا ہے وہ پینٹرز کے ساتھ رہا ہے. جرمنی میں، فرانس میں، اسپین، اٹلی، بہت ساری کنٹریز میں، USA میں. تو ہم وہاں پہ ایگزیبیشنس کرتے تھے، ہم آرٹسٹس کو ریپرزینٹ کرتے تھے. بٹ وی آلسو ریپرزینٹڈ میوزک، کلاسیکل میوزک. پہلے تو جب میں کشمیر میں تھا نہ مجھے پینٹنگ کے بارے میں کچھ پتہ تھا، نہ مجھے پینٹرز کے بارے میں کچھ پتہ تھا، میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا. اور نہ ہی کلاسیکل میوزکر جیسے کہ موزارٹ ہے، باخ ہے، ایسے ہی پینٹرز ہے، لیونارڈو دا وینچی، فان گوگ. اور ہمارے کشمیر میں جو ٹیلنٹ ہے وہ بہت ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں ٹیلنٹ واقعی ہمارے کشمیر میں بہت زیادہ ہے. بخوبی انہوں نے اپنا لوہا ہر جگہ منوایا ہے. بے شک. لیکن جو انفراسٹرکچر ہے ہمارے کشمیر کا، یہ اب کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے آرٹسٹوں کو لے کے یا پرنٹرز کو لے کے؟ دیکھیے، یہاں پہ جو ہمارے آرٹسٹس ہیں، ٹیلنٹ ہے، لوہا منڈوایا ہے ہر جگہ، لیکن جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت ہی خراب ہے، یہاں پہ بہت ہی کم ہے. اور ٹو امپروو دس انفراسٹرکچر یو نیڈ ٹو ہیو اے سپورٹ آف گورنمنٹ. For example, I am very much interested in to establish a finest art gallery in Srinagar, Kashmir, because there is not a single art gallery where we represent these artists. So میرا یہی سپنا ہے کہ میں کشمیر میں بہت ہی اچھی آرٹ گیلری بناؤں اور جو کشمیر کے آرٹسٹ ان کو پلیٹ فارم لے، اپنا کام دکھائیں. ہم باہر سے بھی آرٹسٹ کام دکھائیں، ساتھ میں کام کریں. میوزیشینس کو باہر سے بلوائے، یورپ سے بلوائے یا US سے، ایشیا سے. لیکن ان کے لیے ہم کو انفراسٹرکچر یہاں پہ چاہیے. I can start an art gallery, you can start, anybody can come up with an idea and start an art gallery, and you can organize lot of things from there. But to make it big, you need a support of government. For example, we don't have here, you know, we don't have here art galleries, hundreds of art galleries, and one art gallery alone cannot do the work. If we want to grow big our art industry, ہمیں یہاں پہ آرٹ ٹورزم ہونا چاہیے. خالی سونامرگ، گلمرگ، پہلگام won't work in a long run. We have to think in a long run. So we need infrastructures, we need government support, so we can establish finest art galleries here, and we can do installations in a Srinagar city to make it big.
we need government empty spaces, buildings where we represent. We need a space to show our art. We need a city where Srinagar city, so that we can install art. باہر سے آرٹسٹ آئے وہ انسٹالیشن کرے, سو دیٹ سری نگر سٹی از آلسو نون ایز سٹی آف آرٹ. ہمارے سری نگر کو وینس آف ایسٹ بھی کہا جاتا ہے. آرٹ اتنا ہے لیکن کہاں ہے؟ سو وی نیڈ اے سپورٹ. وداؤٹ گورنمنٹ سپورٹ ٹو میک اٹ بگ, اٹس کلیئر ناٹ پاسبل. شیزان صاحب, اگر ہم دیکھیں گے آرٹ اینڈ کرافٹ کشمیر کا کافی طویل تحریک ہے اس لیے. اگر ہم دیکھیں گے بادشاہ جو ہمارے جو یہاں پہ بادشاہ زین العابدین بادشاہ جو ہے, ان کے وقت سے یہ آرٹ اینڈ کرافٹ یہاں پہ ڈیولپ ہو گیا. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے آج کے وقت میں جو ہمارے آرٹ اینڈ کرافٹ ہے یہ ڈائی ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے؟ ختم تو ہو رہا ہے, لیکن جو کہ بادشاہ نے کنگ زین العابدین, اس نے سینٹرل ایشیا سے آرٹسٹس کو لایا تھا اور یہاں پہ آرٹسٹس کو ٹرین کیا. اگر ہم باہر دیکھیں, باہر تو سب جگہ آرٹ آلریڈی ڈائیڈ ان سینٹرل ایشیا, لیکن یہاں پہ پھر بھی ابھی زندہ ہے. لیکن اگر ہم اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو اٹ ول آلسو ڈائی لائک ان ادر کنٹریز. شیزان صاحب کی آرٹ اینڈ کرافٹ کس فیلڈ میں اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ تو کافی سارے ہیں, جیسے ووڈ کارونگ ہے, پیپر ماشی ہے وغیرہ. پیپر ماشی ہے, ووڈ کرافٹ ہے, یہاں پہ کشمیری شالز ہے, پشمیناز ہے, کارپیٹس ہے. دیکھیے ابھی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. یورپ پہ بھی ہم نے جو موسٹلی ہم نے ہمارا جو ہینڈی کرافٹ ایکسپورٹ کرتے تھے باہر, کارپیٹس ایکسپورٹ کر رہے تھے باہر, لیکن ابھی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. اب آپ یورپ میں بھی دیکھیں, وہاں موسٹلی اب دے یوز ووڈ فلورنگ فار ایگزامپل, سو بیکاز دے یوز اے سینٹرل ہیٹنگ سسٹم فار ووڈ, سو دے ڈونٹ نیڈ کارپیٹس. سو وی ہیو ٹو کنسنٹریٹ also on our wood carving, so we make more products made of wood, so and so کہ ہم وہ بھی ایکسپورٹ کر سکیں. ہم we have to be creative with paper mache also. We don't have to see just what we used to make 100 years ago, 50 years ago. We have to see what's going on in today's world. We have to be present, we have to be active, what the world needs today, and we produce those products. ایز اے یوتھ کتنی, آپ یوتھ ہیں, ایز اے یوتھ ہماری کتنی ریسپانسبلٹی بنتی ہے اپنا یہ آرٹ اینڈ کرافٹ ہے اس کو بچانے کے لیے؟ ایز اے یوتھ ہماری جو ریسپانسبلٹی ہے ہمارا آرٹ اینڈ کرافٹ بچانے کے لیے, اس کے لیے ہم سب کو آگے آنا چاہیے. مجھے, آپ کو, جیسے کہ میں پچھلے سال سے میں کشمیر میں ہی رہا ہوں, لیکن پھر میں نے کام آرٹ گیلری کے لیے کام سٹارٹ کیا, اور پھر کورونا وائرس سٹارٹ ہو گیا, تو آئی کوڈ ناٹ ورک اینی مور, آئی ہیڈ ٹو اسٹاپ مائی ریسرچ. تو جیسے کہ آئی ایم ناٹ لوکنگ فار دا ریزلٹ لیٹر, بٹ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس, سو وی ہیو ٹو ایکٹ. تو جیسے کہ میں کوشش کر رہا ہوں, آپ کو بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا آرٹ اینڈ کرافٹ, ہمارے آرٹسٹس, پینٹرس, ان کو پلیٹ فارم ملے. اینڈ فار دیٹ آئی نیڈ یور سپورٹ, بیکاز اونلی گاڈ لکس alone good, and without your support I can't do. I need the support of people, encouragement, so that we establish finest art gallery in Kashmir, and it's dedicated to Kashmir and its artists. شیزان صاحب, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا, کشمیر میں جو سٹریس ہے, سٹریس لیول کافی زیادہ ہے. اس سے جو ہمارا یوتھ ہے کافی غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. ڈرگ ایبیوز یہاں پہ ابھی بڑھ رہا ہے. یہ جو آرٹ اینڈ کرافٹ میں ہم یوتھ کو کیسے انوالو کریں, جو تاکہ جو ڈرگ ایبیوز ہیں یا دوسری برائیاں ہیں ان سے ان کو دور رکھ پائیں؟ See, we need to do more workshops, and we have to introduce schools and colleges and universities. میں نے باہر کیا دیکھا ہے کہ یورپ کا میں بات کر رہا ہوں, میں نے وہاں پہ دیکھا کہ آپ جو اسکولز ہیں کے بچے ہیں, کیونکہ چلڈرنس اور فرام ہیون, چلڈرن دے آر دا فیوچر آف آور کنٹریز. سو اب ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم ٹرین کریں. جیسے کہ یورپ میں وہ کیا کرتے ہیں, بچوں کو, چاہے امیر بچہ ہو چاہے غریب بچہ ہو, سب کو اسکول والے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور کسی گارڈن میں لے جاتے ہیں. وہاں پہ دیکھتے ہیں کوڑا کرکٹ کہاں پہ ہے, وہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے, سو دیٹ ان کی جو مینٹیلٹی ہے وہ چینج ہو جائے ٹورڈز دیٹ ہائیجین اینڈ کلیننگ. فار ایگزامپل یہاں پہ بھی ہم کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ماں باپ کو اپنی مینٹلٹی چینج کرنی پڑے گی. فار ایگزامپل اف اسکول دے ٹیک چلڈرنس ان سم گارڈنس, ان کو سکھائیں کہ دیکھو یہ ڈسٹ بن ہے, یہاں پہ آپ کوڑا کرکٹ نیچے مت پھینکو, یہ ڈسٹ بن یوز کرو. تو یہاں کے پیرنٹس کو مینٹلٹی رکھنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سوچنی تلنی کیا ہے کشیر, ان کو سوچنا ہے کہ اس سے یہ سیکھیں گے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے ہمیں گراس لیول روٹ پہ کام کرنا چاہیے, بچوں کو وہیں سے مورل ایجوکیشن دینی ہے. ایگزیکٹلی, وی ہیو ٹو ورک فرام دا گراس روٹ, اینڈ وی ہیو ٹو انوالو اسکولس, کالجز, وی ہیو ٹو ڈو ورک شاپس. کیونکہ ڈرگس کا میں نے بھی سنا یہاں پہ بہت زیادہ یہ پرابلم ہو رہی ہے.
we have to involve our youth and do workshops, and especially I think schools, colleges, universities, because वहाँ पे तो हमारी youth है ही, तो इसी से जैसे एक चेन बन जाएगी। शीजान साहब, हमने अगर देखा जाए कश्मीर में, अगर देखेंगे बहुत सारी नौजवान यूथ हैं जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन जो स्किल बेस्ड डिग्रियां हैं वो उनके पास नहीं है। कितनी अहमियत है स्किल बेस्ड डिग्रियां इन नौजवानों के लिए? देखिए, ये स्किल बेस्ड लोग हमारे पास यहाँ पे बहुत है, डिग्रियां हैं उनके पास, लेकिन वो ट्रैक से चले जाते हैं। मैं आपको कुछ बता सकता हूँ इस बारे में। देखो, for example, I am doing mechanical engineering or I am doing electrical engineering, so I have to continue it. If I leave it halfway, the case is gone. The case is gone. You have to think long run. You have to keep continuity with your work. You have to be honest with your work. अगर आपके पास कुछ स्किल्स है, अगर आपके पास कुछ टैलेंट है, आप आगे आ जाइए, आप अपनी स्किल्स दिखाइए, और डेफिनेटली एंड थिंक पॉजिटिव। अगर आप किसी को नो भी बोलेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक सीखी है एक बात, अगर आपको किसी को नो बोलना है, आप ये नो भी फ्रेंडली बोल सकते हैं, आप ये नो भी फ्रेंडली बोल सकते हैं। तो आप घबराइए नहीं, अपने स्किल्स पेश कीजिए। आपको रिजेक्शन का, डोंट थिंक लाइक दैट विल बी रिजेक्टेड इन योर फील्ड, नो, थिंक पॉजिटिव। अगर मैं रिजेक्ट नहीं हो जाऊंगा, अगर मैं फेल नहीं होगा, तो मैं सक्सेस भी नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि ये फेलियर ही मुझे सक्सेस सिखाएगा। शीजान साहब, चलते चलते उन नौजवानों के लिए आपकी क्या मैसेज होगी जो डिग्रियां तो उनके पास है लेकिन बेकार घर में बैठे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, वो कुछ अपनी इस जो आर्ट एंड क्राफ्ट है इस वजह से अपनी एम्प्लॉयमेंट डेवलप कर सकें, उनके लिए आपकी क्या मैसेज होगी? हमारे नौजवानों के लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि देखिए, आप गवर्नमेंट जॉब्स का वेट नहीं कीजिए। आपके पास टैलेंट है, हमारे कश्मीर में बहुत सारा टैलेंट है, बहुत क्रिएटिव पीपल है, क्रिएटिव माइंड्स है। खुद क्रिएटिविटी पैदा कीजिए अपनी क्रिएटिविटी से। देयर आर सो मेनी यू कैन वेज इन आर्ट एंड क्राफ्ट, फॉर पेंटर्स, फॉर आर्टिस्ट्स, you can do a lot of things. Don't wait for the government job. Be sincere, be honest to your art, and don't be like copy and pasting. That will hurt in a long run our arts and crafts industry in Kashmir. So be true, be honest with your skills, with your art, and definitely you will get success. And think in any situation, do not think negative, be positive. That's the best thing. मेरे एक टीचर ने मुंबई में बहुत पहले मुझे वह कहा था, चलते चलते वो मैं आपको भी बता देता हूँ। यू आर द इंस्ट्रूमेंट, यू आर द प्लेयर, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे शीजान ज़रगर साहब जो हमें आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बता रहे। नाज़रीन, यहाँ पे हम भी एक अपनी मैसेज देंगे, आप अपना टाइम घर में बैठ के वेस्ट ना कीजिए। आपके पास अगर टैलेंट है, उस टैलेंट को लेकर आगे चलिए, तो राहें खुद ब खुद हमवार हो जाएंगे।